بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا اچھا ادیب، عالی نسب شاعر جب بھی لکھتا ہے تو کتاب کے ابتدائیے میں مجبور ہوتا ہے لکھنے پر کہ میری کتاب کو امعان نگاہ سے پڑھیے، اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی سکم پائیں تو براہ کرم مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ لیکن قرآن کھولو تو پہلا جملہ یہی ملتا ہے، یہ کتاب میں شک نکال کے تو دکھاؤ، اس کتاب میں کوئی عیب نکال کے تو دکھاؤ، یہ عیب سے بھی پاک ہے، یہ ریب سے بھی پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر۔ ذالک کا اشارہ بعید کے لیے ہے لیکن عظمت کے لیے یہاں بیان فرمایا گیا۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کلام الہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کو ھدی للناس بھی کہا گیا، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کے مفہوم کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، رہنمائی کرنے والی، راستہ دکھلانے والی، منزل تک پہنچانے والی، اندر کی بیماریوں کو دور کرنے والی، باطنی امراض کے لیے شفا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور آسمانی تحفہ ہے جو حضرت انسان کو عطا کیا گیا۔ ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، ہمارے دردوں کا علاج ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت اسلوب دینے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، طریقہ حیات ہے، ہمارے لیے یہ منشور زندگی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا جڑنا ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی وہ ہے جو وہاں پایا جائے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں نہ پایا جائے جہاں اللہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ علماء نے تقوی کے درجے بیان فرمائے۔ شرک سے بچنا ایک صورت ہے تقوی کی، کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف درجے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ جتنا منصب بڑا ہوگا اتنا تقوی کا معیار بھی اس کو اتنا بڑا رکھنا پڑے گا۔ امام اعظم علیہ رحمہ، آپ کسی سے قرض لینا تھا تو دروازے کو دستک دے کے آ کے گلی میں دھوپ میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ یہیں کھڑے ہو جائیں۔ کہا مقروض سے نفع حاصل کرنا یہی سود ہوتا ہے، تو میں اس ڈر سے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہا کہ یہ کہیں مبادہ سود نہ بن جائے۔ تو مختلف لوگوں کا مختلف تقوی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شرک سے بچنا عام لوگوں کا تقوی یہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کی یہ صورت ہے، صغائر سے بچنا یہ بھی ایک صورت ہے۔ لیکن ہر وہ شے جو خدا سے غافل کر سکتی ہو اس سے بھی بچنا یہ اللہ والوں کا تقوی ہے۔ تو اتقاء کا نور جو رکھنے والے ہیں قرآن، اس کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوا، وہ یہ کہ قرآن نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر لوگوں کے لیے جو ہدایت کہا گیا اس میں کیا فرق ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی طبع کے اندر تو ہدایت ہی رکھی گئی ہے، قرآن تو نور ہی بانٹتا ہے، لیکن یہاں اس سے اکتساب فیض کون کرتے ہیں؟ وہ متقی ہیں۔ قرآن ہے ہدایت، سراپا ہدایت، لیکن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس ہدایت کے سرچشمے سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اس سرچشمے کے پاس بیٹھ کر کے بھی اندھیرے میں رہتے ہیں۔ لیکن جو متقی ہیں وہ قرآن سے نور حاصل کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر لیتے ہیں، یعنی اکتساب ہدایت متقی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، وہ سب کے لیے۔ اگر کافر بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس کو بھی دے گا، لیکن اگر وہ نہیں لینا چاہتا بلکہ اس کی ضد بڑھتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حسد بڑھ جاتا ہے، اس کی دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن جو ظالم ہے ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ خسارہ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن سے کچھ ہدایت لیتے ہیں اور اسی قرآن سے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کا قصور تھوڑا ہے۔ 12 کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خاص۔ بارش کی فطرت کے اندر، طبع کے اندر
کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے فردوس بدامہ قطروں کے اندر زندگی ہے، نور ہے، تازگی ہے، لطافت ہے، برکت ہے، حیات ہے۔ لیکن وہی بارش جب باغ میں برستی ہے تو لالا کے پھول پھوٹتے ہیں، گلاب مہکتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، یاسمین، نسرین، نسترن اور چمبیلی کے پھول بہار دیتے ہیں۔ اور وہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ تو اب قصور بارش کا ہوا یا اس گندگی کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کا؟ اس لیے قرآن ہے شفا، سراسر شفا ہے، سراسر نور ہے، سراسر روشنی ہے۔ لیکن اس کے لیے کیسے ہوگا جس کے اندر کفر کی بدی چھپی ہوئی ہے اور وہ جس سے روشنی لینا ہی نہیں چاہ رہا۔